پھیکا سا ہو چلا ہے کچھ افسانہ حیات، پھیکا سا ہو چلا ہے کچھ افسانہ حیات، آؤ کہ اس میں رنگ بھریں ابتدا سے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہنواز حسین ساقی، اور ہم نے ایک نئے سیریز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم سائنس کے متعلق ہی اسٹڈی کریں گے، اور فزکس، بائیولوجی، کیمسٹری، بائیو کیمسٹری، مائکرو بائیولوجی اور مختلف سائنسی سبجیکٹس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کورس میں بہت ہی بگنرز سے لے کر ایڈوانس تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ یہ سوچ کر پریشان مت ہو جائیے گا کہ یہ ایڈوانس لیول کا کورس ہے، تو میں یہ پہلے سے ہی واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بے شک ایڈوانس لیول ہے، لیکن بگنرز کو میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ بہت ہی بیسک ٹرم کو ڈیفائن کرتے جاؤں گا، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے جاؤں گا اور ان کو کلیئر کرتے جاؤں گا انشاءاللہ، جتنا ہو سکے میں کوشش کروں گا۔ تو آئیے آج کے لیکچر کی جانب۔ اچھا دوستو، ہم اب اسکرین پر آ چکے ہیں اپنے۔ تو کسی بھی نالج کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونا، وہ چیز کیا ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یا وہ ہے کیا، یہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے سائنس کیا ہے؟ سائنس ایک علم ہے۔ علم کا معنی ہم اگر دیکھیں تو کسی چیز کے بارے میں جاننا، پہچاننا، کسی چیز کو سمجھنا علم کہتے ہیں۔ تو سائنس وہ علم ہے جو کہ آبزرویشن سے، آئیڈینٹیفیکیشن سے، ڈسکرپشن سے، ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بعد میں بہت ہی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، انویسٹیگیشن کیا ہے، یہ سائنس کے بارے میں ہم بہت ہی ڈیٹیل طریقے میں ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ اور سائنس ہم کیوں پڑھیں؟ تو اس دور میں شاید مجھے یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتے ہیں ہر ٹیکنالوجی، ہر جو ترقی ہے وہ سائنس کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ بلکہ میں سب سے جو آسان اگزامپل دینا چاہوں نا، تو یہ موبائل کا میجک دیکھ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایک ریکارڈڈ ویڈیو، ان چیزوں پر ہم ابھی جو ہمیں عادت پڑ چکی ہے تو ہم امیز نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں ان کو تصور کرتے تو حیران ہو جاتے تھے کہ بندہ کہیں سے کہیں ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر رہے ہو، اور کئی دن بعد یا کئی سالوں بعد کسی اور کا اس سے فیضیاب ہونا، اس کو دیکھنا، یا آج کل لائیو چیزوں کا، ان سب چیزوں، یہ سب ٹیکنالوجی سائنس کی بدولت ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ بعد میں بہت ہی ڈیپلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سائنس کی اہمیت، سائنس آپ کو یونیورسٹی تک لے جاتے ہیں۔ سورس آف انکم ہے، بالکل سورس آف انکم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف سائنس ہی سورس آف انکم ہو۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو سائنس کا الف بے بھی نہیں پتہ، اور وہ کروڑ پتی ہے اور ارب پتی ہے۔ صرف سائنس سورس انکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا جو نالج کے ساتھ سورس آف انکم بننا، وہ بہترین چیز ہے۔ اور سائنس ہمیں جو ہماری ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سائنس ہمیں ہمارے ارد گرد جو چیزیں چل رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ یہ کرونا کا اگزامپل دیکھ لیں، کئی ممالک میں بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے کرونا، تو ان چیزوں سے ہمیں سائنس نے اپڈیٹ رکھا۔ کرونا کے آنے سے پہلے وہیں پر جو ہی کرونا جنم لیے تھے، تو تبھی ہمیں انفارمیشن آ چکی تھی کہ یہ وائرس ہے، یہ اس کا سٹرکچر یوں ہے، اس کا فیملی اس طرف ہے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں سائنس کی بدولت ہیں۔ اور ہیومن پروگریس تھرو آؤٹ دی ہسٹری، اور ظاہر بات ہے کہ انسان نے ایک دم ہسٹری میں ترقی نہیں کیا، اس کے لیے ٹائم لگا، ڈیوریشن لگا۔ مختلف لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتے نہیں تھے، غار میں رہتے تھے، گھر نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ترقی، ایجادات، یہ چیزیں ایک ہی دن میں نہیں ہوئے، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، ٹائم لگے اس چیز کے لیے۔ تو ان کی اسٹڈی بھی سائنس میں شامل ہے۔ سائنس ہمیں پریکٹیکل بناتا ہے۔ سائنس ہمیں پریکٹیکل کیسے بناتے ہیں؟ سائنس خود ہی پریکٹیکل کا نام ہے۔ آپ نے پہلے ہی سائنس کی ڈیفینیشن میں کہہ دیا کہ یہ عملی چیز ہے، ایکسپیریمنٹ سے، تجزیے سے، تجربے سے اور لاجیکل ریزننگ سے سائنس بنتے ہیں۔ تو یہ سائنس ہمیں عام زندگی میں بھی پریکٹیکل بنا دیتے ہیں، اور سائنس کے اندر بھی ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے
کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے معاشرے میں کوئی بھی پرابلم، جیسے کہ کرونا دیکھ لیں آپ، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور وہ دنیا بھر میں پھیل گئے. تو اس کے علاج کے لیے ہم نے کون سی میتھڈ اپلائی کیا؟ ظاہر بات ہے کوئی عام کامن آدمی تو نہیں کر سکتے. مختلف سائنٹسٹ نے مل کر ان کے لیے ویکسین بنایا. یہ جو ویکسین ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے، تو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہی اپلائی کر کے اس کو سولو کیا جاتا ہے. ڈسکور دی ورلڈ اراؤنڈ یو. دنیا میں اب بھی بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آج کل اسپیس میں جانا، چاند پر جانا اور مختلف دوسرے سیاروں کے ستاروں کے بارے میں اسٹڈی کرنا بہت عروج پر ہیں. پچھلے زمانے میں بھی ان کی اسٹڈی کرنے کی سائنٹسٹ نے بہت کوشش کیا اور مختلف معلومات اکٹھے کیے ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں، پہلے کرونا کا پتہ ہی نہیں تھا، ابھی کرونا درد سر بن چکی ہے. روز روز سنتا ہوں، روز روز ٹی وی میں آتے ہیں، اس لیے میں تو نیوز ہی نہیں دیکھتا. اس لیے صرف ایک ہی چیز کے لیے کہ کرونا 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 سن کے تھک گیا ہوں یار بس. تو یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے انسولین ایک ہارمون ہے، پروٹین سے بنی ہوئی ہے، جو کہ ایک سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے. تو اس کے ڈسکور کرنے سے بہت سارے شوگر کے جو مریض تھے ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. تو سائنس کی آپ امپورٹنس دیکھ لیں، یہ مختلف چیزوں کو سولو کرتے ہیں، ہمارے پرابلمس کو سولو کرتے ہیں اور ہمیں پریکٹیکل بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہم سائنس کے جو مین برانچز ہیں اس کی جانب چلتے ہیں. تو مینلی سائنس کے 3 ہی برانچز ہیں. یہ جو فزکس، بایو کیمسٹری، یہ سب آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ ان کے شاخ ہیں، لیکن 3 اہم برانچ ہیں. ایک فزیکل سائنس، ایک لائف سائنس اور ایک ارتھ سائنس. پہلا اگر فزیکل سائنس کی طرف ہم بڑھیں تو فزیکل سائنس میں فزکس، کیمسٹری یہ آ جاتے ہیں. لائف سائنس میں بایولوجی اور بایولوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائنسز ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور ارتھ سائنس میں اسٹرونومی، جیولوجی اور اس کے ریلیٹڈ جتنے فیلڈس ہیں وہ آ جاتے ہیں. فزیکل کا معنی ہی بے جان ہے، تو یہ بے جان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، فار ایگزامپل ایٹم کے بارے میں اسٹڈی کرنا، کوئی مالیکیول کے بارے میں اسٹڈی کرنا، یا ان کے الیکٹران کے بارے میں اسٹڈی کرنا، پروٹون کے اسٹڈی کے بارے میں اسٹڈی کرنا، کسی موشن کو اسٹڈی کرنا، کوئی گاڑی چل رہے ہو تو اس کے رفتار کے بارے میں اسٹڈی کرنا، مینس کی فزیکل چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا فزیکل سائنس کہتے ہیں. اور جو لائف سائنس میں ظاہر بات ہے نام میں ہی پورا یہ آ جاتا ہے کہ زندگی کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، کسی بھی زندگی کے بارے میں، انسانوں کے زندگی کے بارے میں، بیکٹیریاز کی زندگی کے بارے میں، مختلف جانوروں کے زندگی کے بارے میں، تو ان کو لائف سائنس کہتے ہیں. ارتھ سائنس میں ہم زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر آگے بڑھیں تو فزیکل سائنس میں فزکس آتے ہیں، کیمسٹری آتے ہیں. فزکس کے مختلف برانچز ہیں اور کیمسٹری کے مختلف برانچز ہیں. چلو فزکس کی جانب پڑھتے ہیں. فزکس کا ڈیفینیشن ہے، جو بیسک ڈیفینیشن کیا ہے. فزکس میں ہم میٹر کو پڑھتے ہیں، انرجی کو پڑھتے ہیں، اور میٹر اور انرجی کے ریلیشن شپ کو پڑھتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میٹر ہی کیا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ویٹ رکھتے ہو اور جگہ گھیرتے ہو، کوئی بھی چیز جو وزن رکھتے ہو اور جگہ گھیرتے ہو اسے میٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل پین میٹر ہے، فار ایگزامپل موبائل میٹر ہے، انسان میٹر ہے. ہر چیز جو وزن رکھتے ہو اور جگہ گھیرتے ہو وہ میٹر ہے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویشچن بنتا ہے کہ میٹر اور انرجی میں جو بیسک فرق کیا ہے. تو میٹر تو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جگہ گھیرتے ہیں اور جو کچھ وزن رکھتے ہیں، لیکن انرجی کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں، طاقت. انرجی کوئی جگہ نہیں گھیرتا، انرجی کوئی ویٹ نہیں رکھتا. البتہ جو انرجی ہے وہ میٹر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. انرجی ریزلٹ ہے اور میٹر کاز ہے. میٹر کی وجہ سے انرجی پروڈیوس ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم فزکس کے بارے میں کمپلیٹ اسٹڈی کریں گے آگے جا کے. فزکس کے مختلف برانچز یہاں ایک دو کے نام لکھے ہوئے، میکینکس، ہیٹ، لائٹ، ریڈیشن، ساؤنڈ، الیکٹرسٹی، میگنیٹزم، یہ مختلف برانچز ہیں فزکس کے. تو یہ سارے برانچز ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد کیمسٹری کی ڈیفینیشن بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. بیسکلی کیمسٹری میں بھی ہم میٹر ہی پڑھتے ہیں، لیکن فرق فزکس اور کیمسٹری میں صرف اتنا ہے
کہ کیمسٹری میں ہم ریئیکشن کو پڑھتے ہیں، مختلف ان کی کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں، میٹر کیسے بنا ہے، کس چیز سے مل کر بنا ہے، جیسے الیکٹران ہو گیا، پروٹون ہو گیا، ان کے ریئیکشن، مختلف میٹر کے بیچ کے ریئیکشن کو، سبسٹانس کے ریئیکشن کو، ایٹم کے ریئیکشن کو، ان کے اسٹرکچر کو، ان کے فارمولے کو، ان کو پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ لفظ بایولوجی دو لیٹن ورڈ سے مل کر بنے ہوئے ہیں، بایوس اینڈ لوگوس۔ بایوس کا مطلب زندگی، اور لوگوس اسٹڈی کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، اسٹڈی کرنے کو لوگوس کہتے ہیں۔ تو بایولوجی میں ہم لیونگ آرگنزم کے بارے میں پڑھتے ہیں، مطلب زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے اوریجن، ان کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، یہ کلاس یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ جو لیکچرز میں ہم مزید ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، بایولوجی کے بارے میں ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، فزکس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں گے، کیمسٹری کے بارے میں دیکھیں گے، اور بایو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، اور بھی مختلف سبجیکٹ کے بارے میں ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں کمپلیٹلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس تھا کہ یہ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شاہ نواز حسین ساقی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔